السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستو، آج ہم روحانی علوم پر مشتمل کتاب شرح لوح و قلم سے ماخوذ ایک ویڈیو سیریز شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اس کتاب میں انتہائی گہرے روحانی، ماورائی اور صوفیانہ موضوعات تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں، جیسے علم حضوری و علم حصولی، خواب و بیداری، لوح محفوظ، کشف، وجدان، مراقبہ، نور، قضا و قدر، تجلیات، انا کا فلسفہ، اسماء الہی، علم الاسماء، شعور کی اقسام، کائناتی نظام، عالم ناسوت، عالم جبروت، عالم ملکوت اور عالم احدیت وغیرہ۔ اس کتاب کا ہر لیکچر ایک مکمل فکری و روحانی دروازے کی حیثیت رکھتا ہے۔ آپ اس کتاب کا بھی مطالعہ ضرور کریں۔ ہم اسے سمجھنے کے لیے آسان و مختصر مگر جامع انداز میں الگ الگ پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے۔ اگر ہماری یہ کوشش آگہی و عرفان کے لیے آپ کے کام آ جائے تو ویڈیو کو لائک اور دوستوں میں شیئر ضرور کیجیے، اور کامنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کر کے ہماری حوصلہ افزائی بھی فرمائیے۔ تو چلیے باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم دوستو، کیا آپ نے کبھی سوچا کہ ہم جو کچھ جانتے ہیں وہ اصل میں کیا ہے، اور جو کچھ ہم نہیں جانتے وہ ہماری حقیقت سے کتنی دور ہے؟ تو جانیے، ایک ایسا علم بھی ہے جو لفظوں سے باہر، کتابوں سے دور، براہ راست روح پر نازل ہوتا ہے، جسے کہا جاتا ہے علم حضوری۔ یہ ویڈیو سیریز امام سلسلہ عظیمیہ محمد عظیم برقیہ المعروف حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب لوح و قلم پر مبنی ہے، جس کی شرح مرشد کریم حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی ہے۔ یہ ویڈیو سیریز صرف ایک کتابی مطالعہ نہیں ہے، بلکہ ایک ایسا روحانی سفر ہے جو انسانی شعور کو لاشعور، تحت الشعور اور مافوق الشعور کی وسعتوں میں لے جاتا ہے۔ ہم اس سیریز میں دریافت کریں گے علم حضوری اور کشف کی، خواب اور بیداری کے فرق کی، روح کے لطیف سفر، لوح محفوظ، عالم جبروت اور اللہ کی تجلیات کے نظام کی۔ اگر آپ اس پروسیس کو جاننا چاہتے ہیں کہ انسانی روح کہاں سے آتی ہے، کس طرح لوح محفوظ سے علم حاصل کرتی ہے، اور یہ دنیا کس طرح ایک ایلیوژن اور مجموعی کائنات کیسے محض نورانی نقش ہے، تو ہمارے ساتھ اس سفر پر چلیے، ایک حیرت انگیز اور پراسرار روحانی دنیا کی طرف۔ ذہن نشین کر لیجئے کہ کتاب شرح لوح و قلم سے اخذ کی گئی یہ ویڈیو سیریز صرف سمجھنے کے لیے نہیں، بلکہ خود کو تبدیل کرنے کے لیے ہے۔ ہر انسان کسی نہ کسی طرح علم حاصل کرتا ہے، مگر کیا ہر علم علم ہوتا ہے؟ کیا وہ علم جو صرف الفاظ میں ہے کافی ہے، یا کوئی اور علم بھی ہے جو قلب پر القا ہوتا ہے؟ تصوف یا روحانیت ہمیں دو قسم کے علوم سکھاتی ہے، علم حصولی اور علم حضوری۔
علم حصولی وہ ہے جو ہم سنتے، پڑھتے، یاد کرتے ہیں۔ یہ کتابوں، اساتذہ اور لیکچرز سے ملتا ہے، ذہن میں الفاظ بنتے ہیں، مفہوم تیار ہوتا ہے، مگر یہ علم باہر سے آتا ہے۔ جبکہ علم حضوری وہ ہے جو اندر سے ابھرتا ہے، قلب پر نقش ہوتا ہے، روح میں ڈھل جاتا ہے۔ یہ علم براہ راست عالم غیب سے ملتا ہے۔ جب ایک استاد کبوتر کا ذکر کرتا ہے تو طالب علم کے ذہن میں ایک فلم سی چلتی ہے، ذہن کی اسکرین پر ایک خاکہ بنتا ہے، پھر کبوتر کے پنکھ، چونچ اور حرکات ظاہر ہوتے ہیں۔ یہ تصور کی تصویر ہے، اور یہی علم حضوری کی ابتدائی جھلک ہے۔ جس طرح خواب میں ہم دیکھتے، سنتے اور محسوس کرتے ہیں، اسی طرح علم حضوری میں ہم دیکھتے نہیں، دکھایا جاتا ہے۔ ہم سوچتے نہیں، سوچ ڈالی جاتی ہے۔ علم حضوری وہ ہے جہاں علم روح کا لباس پہن لیتا ہے۔ ایک فنکار اگر صرف کتاب پڑھ کر مصور بن جائے تو کیا وہ تخلیق کر سکتا ہے؟ نہیں، مگر جس کے اندر نقش خود بننے لگے وہی سچا مصور ہے۔ اسی طرح ہر انسان کے اندر اللہ نے ایک پوشیدہ خزانہ رکھا ہے، بس استاد کا کام صرف یہ ہے کہ وہ خزانے کی طرف متوجہ کرے اور حتی الامکان رہنمائی فرمائے۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ انسان کے اندر چھپی ہوئی لوح کیا ہے اور وہ قلم کیا ہے جو ہر لمحہ کچھ نہ کچھ لکھ رہا ہے، تو آپ کو نہ صرف پڑھنا بلکہ علم حضوری کو محسوس کرنا ہوگا۔ اپنے اندر خاموشی پیدا کریں تاکہ غیب آپ سے گفتگو کر سکے۔ یہی ہے علم حضوری کی پہلی سیڑھی۔ کبھی آپ نے سوچا جب ہم سوتے ہیں تو ہم کہاں چلے جاتے ہیں؟ وہ منظر، وہ آوازیں، وہ احساسات سب خواب میں کیسے ممکن ہو جاتے ہیں؟ کیا خواب صرف ذہنی خیالات کا کھیل ہیں یا روح حقیقت میں کہیں اور جا رہی ہوتی ہے؟ روحانی سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ ہم دو دنیاؤں میں زندگی گزارتے ہیں، ایک بیداری کی دنیا اور دوسری خواب کی دنیا۔ بیداری میں ہماری آنکھیں کھلی ہوتی ہیں، جسم حرکت میں ہوتا ہے اور شعور ہر چیز کو سمجھتا ہے، مگر نیند میں جسم تو وہیں رہتا ہے مگر روح سفر پر نکل جاتی ہے۔ ایک انسان سویا ہوا ہوتا ہے اور خواب میں خود کو کسی اور مقام پر چلتے پھرتے دیکھتا ہے۔ وہ بولتا ہے، سنتا ہے، محسوس کرتا ہے، مگر اس کا جسم تو بستر پر پڑا ہوتا ہے۔ تو وہ کون ہے جو یہ سب کچھ دیکھ رہا ہے؟ یہی ہے روح کا سفر۔ روح گوشت پوست کے جسم کی محتاج نہیں۔ جیسے لباس جسم پر ہوتا ہے ویسے ہی جسم روح پر ہوتا ہے۔ جب ہم سوتے ہیں روح اپنے لباس کو ایک طرف رکھ کر غیب کی دنیا میں داخل ہو جاتی ہے۔ خواب وہ کھڑکی ہے جس سے روح باہر جھانکتی ہے، اور کچھ لوگ تو اس کھڑکی سے ادھر بھی نکل جاتے ہیں۔ سائنس کہتی ہے خواب لاشعور کے عکس ہیں، نفسیات کہتی ہے خواب دبی ہوئی خواہشات کی تکمیل ہیں، لیکن صوفیہ کہتے ہیں خواب روح کا عمل ہے، اور ہر خواب ایک علامت ہے، ایک پیغام ہے، ایک راز ہے۔ کیا آپ نے سنا نہیں کہ بعض خواب
اتنے حقیقی ہوتے ہیں کہ انسان پر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ خواب کے اعمال محض خیالی نہیں ہوتے، وہ اصل میں روح کی حقیقت ہوتے ہیں۔ خواب اور بیداری دونوں ایک ہی حقیقت کے دو رنگ ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ بیداری میں ہم دنیا کو دیکھتے ہیں اور خواب میں دنیا کے پیچھے کی دنیا روح ہمیں دکھاتی ہے۔ تو محترم دوستو، جب آپ سونے لگیں تو دل سے دعا کریں، اے رب کائنات، میری روح کو اپنا مہمان بنا لے اور مجھے خواب کے پردوں میں اپنے راز دکھا دے۔ صبح بیدار ہونے پر اللہ کا شکر ادا کریں اور نیند کی کیفیات و واردات کو فوراً لکھ لیا کریں۔ جزاک اللہ خیرا۔